السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج اتوار 5 مئی ہے۔ میرے وطن کی سیاست کا حال نہ پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ آغا شورش کاشمیری نے تو ملک کی سیاست کو کچھ اس طرح سے بیان کیا تھا، لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس پر آغا شورش کاشمیری کا یہ شعر کسی بھی طریقے سے صادق نہیں آ رہا ہے، بلکہ ملک کی سیاسی صورتحال معذرت کے ساتھ زنا بالجبر سے بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ پاکستان میں اس وقت پولیس اور ڈاکو ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں۔ جس معاشرے میں ڈاکو اور پولیس ایک ہی پیج پر آ جائیں تو آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ وہ ملک کس ڈگر پر، وہ معاشرہ کس ڈگر پر چل پڑا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم وادی مہران کی سیاست پر بات کریں گے۔ شکارپور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس وقت وزارت کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں اور ڈاکوؤں تک کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے وزارت کے حصول کے لیے۔ اور اسی سازشوں کے تحت جو ہے وہ ایک صوبائی مشیر کو بھی اپنی مخبری، اپنی جاسوسی، اپنی عیاری، اپنی مکاری کے ذریعے جو ہے وہ اپنے سرکاری عہدے سے بے دخل کروا دیا گیا ایک چھاپے کے نتیجے میں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور سکھر سے امین رنگون والا کے علاوہ خود بلاول ہاؤس میں مقیم ہمارے سیاسی تجزیہ نگار، دانشور اور خود پیپلز پارٹی کے تھنکر گرو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت سندھ کی سیاست جو ہے وہ اس میں ایک جوار باٹا آ چکا ہے۔ وزارتیں ادھر سے ادھر ہونے جا رہی ہیں، وزیر کسی بھی وقت جو ہے وہ آپس میں دستے گریباں ہو سکتے ہیں، جوتوں میں دال بٹنے والی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جام خان شورو اور شرجیل میمن دونوں میں اس وقت 36 کا آنکڑا ہے۔ تعلقات تو بہت پہلے سے ہی خراب چلے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جام خان شورو اور خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اس وقت 1+1 ہو کر 2 نہیں بلکہ 1+1 ہو کر 11 بن چکے ہیں، جن سے خود اس وقت کہتے ہیں کہ شرجیل میمن تنہا نبرد آزما ہے، اور ان کی عقابی نگاہیں جو ہے وہ اس وقت وزارت داخلہ پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کے مصداق جو ہے وہ اس اہم ترین منصب کے حصول کے لیے سودے بازیوں میں اس وقت لگے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت وہ یہ منصب جو ہے وہ ضیاء الحسن لنجار سے چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ ایک ساتھ اپنے 2 مخالفین پر فتح حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شکارپور سے میر بابل بھائیوں کو جو یعنی صوبائی وزیر اعلیٰ کا مشیر بنایا گیا تھا، اب ان کی جو مشیری ظاہر ہے کہ وہاں سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 دوسرے رہنماؤں کو کٹک رہی تھی، اور انہوں نے اس سے وہ مشیری چھیننے کے لیے جو ہے میر جعفر اور میر صادق بننے سے بھی گریز نہیں کیا۔ گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے کے مصداق جو ہے وہ بہت ہی بھرپور انداز میں مخبری کر کے انہی کے صاحبزادے میر الطاف بھائیوں کے گارڈ سمیت انہیں پکڑوا دیا، اور بھاری مقدار میں جو ہے اسلحہ، گولہ بارود سرکاری موبائل سے برآمد کروایا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف اور صرف میر بابل بھائیوں سے ان کی مشیری کو چھیننا تھا۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جو مشیری ان سے چھینی گئی ہے وہ مشیری اب کس کے جھولی میں ڈالی جا رہی ہے۔
مطالبہ وہاں سے یہی ہوا تھا کہ جو الیکٹڈ ہیں اس شکارپور کے وہ مستحق ہیں بنسبت اس کے جو کہ ان الیکٹڈ ہیں، یعنی میر بابل بھائیوں کو جو یہ مشیری دی گئی ہے وہ خلاف ضابطہ ہے، خلاف قانون ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، رول آف بزنس کے بھی خلاف ہے، جمہوری روایات کے بھی خلاف ہے۔ اس قسم کی آوازیں وہاں سے آنا شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اقربا پروری کے تحت جو انہیں وہ مشیری دی گئی تھی، دینے والوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، تو اس کے بعد یہ انتہائی قدم اٹھانے سے بھی اس وقت گریز نہیں کیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کے لیے رسوائی اور بدنامی اور جگسائی کے ساما پیدا کر دیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں بحالت مجبوری جو ہے پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو میر بابل بھائیوں کو جو ہے وہ اس مشیری سے جو ہے وہ دستبردار کروانا پڑا۔ لیکن یہ کڑوا گھونٹ اس وقت تو پی لیا گیا تھا، لیکن کڑوا گھونٹ پینے والوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ کس نے اور کیوں کروایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے اب تک جو لوگ جو ہے وہ وزیر بننے کے خواہش مند تھے، یا جو لوگ مشیر بننے کے خواہش مند تھے جن کا تعلق شکارپور سے تھا، ان کی وہ خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہو سکی، اور ان کی راہ میں کہتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دو محاذ ہے۔ اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ شکارپور کا جو یہ محاذ ہے، یہ جو وزارت لینے کے لیے کسی بھی حد تک آگے بڑھ سکتا ہے۔ ابھی تو صرف میر جعفر اور میر صادق بننے سے گریز نہیں کیا، لیکن اس وزارت کے حصول کے لیے وہ خون خرابہ بھی کر سکتے ہیں۔ خون کے دریا کو یا آگ کے دریا کو بھی اگر ان خواہش مندوں کو عبور کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، اگر ان کی جولی میں وزارت نہیں ڈالی گئی۔ تو بلیک میلنگ اس وقت کہتے ہیں کہ عروج پر ہے۔ یہی حال جو ہے خود حیدرآباد کی سیاست کا ہے، جہاں پر جو ہے شرجیل میمن اور ان کے حریف جام خان شورو اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ 36 کا آنکڑا جو ہے وہ 36 اسکوائر بلکہ 36 کیوب میں جو ہے وہ اس وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خود شرجیل جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ضیاء الحسن لنجار کو جو ہے وہ وزارت داخلہ کے منصب سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تجوریوں کا منہ جو ہے وہ اس وقت کھول دیا گیا ہے۔ وہ وزن کے حساب سے جو ہے گولڈ بھی دینے کو جو ہے وہ تیار اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ گرو جی کچھ اس قسم کی اطلاعات جو ہے وہ چینل کے ساتھ اس وقت شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود الطاف بھائیوں نے یہ شکایت کی ہے کہ مجھے تو پھنسایا گیا، لیکن دوسرے جو وزراء کے صاحبزادے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان پر ہاتھ کون ڈالے گا۔ یہاں ایسے بھی وزیر ہیں جن کے بیٹے جو ہے وہ خود نارکوٹک کے اڈے چلوانے والوں کو پرمٹ دیتے ہیں، ان کو موکل دیتے ہیں، پولیس پر پریشر ڈالتے ہیں کہ ان کے جوئے کے اڈے چلانے کی انہیں اجازت دیں۔ جو ایس ایچ او، جو ڈی ایس پی، جو ایس ایس پی ان کا کہا نہیں مانتے ہیں، وہ انہیں سسپینڈ، ریورٹ اور وہاں سے تبدیل کروانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا منسٹر ہے اور ان کا کون سا صاحبزادہ ہے جو کہ اپنے باپ سے بھی اس وقت 2 قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو منسٹر ہیں، جو ان کے صاحبزادوں کے نام اس وقت سامنے آئے ہیں، میں صرف نام ہی شیئر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ ایک تو خود کمیل شاہ ہیں، ایک میر بابل الطاف بھائیوں ہیں، فراز شیخ ہیں، راول کے نام اس وقت سامنے آئے ہیں، جو کہ اس وقت کہتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ۔ اگر منسٹر کے پاس پروٹوکول میں 2 موبائلیں چل رہی ہیں 10 پولیس گن مینوں کو لے کر، تو ان کے صاحبزادے تو اپنے اصل منسٹر والد سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ ان کے پروٹوکول میں 2 کے بجائے
4 پولیس موبائلیں اور 10 کے بجائے 20 پولیس کانسٹیبل ایز اے گارڈ کے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین وادی مہران کی سیاست، جہاں وزارتوں کے حصول کے لیے اس وقت منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور سودے بازی کا سلسلہ جاری ہے، بلیک میلنگ عروج پر ہے، وزارتوں کے حصول کے لیے جو ہے وہ خون خرابہ تک کیا جا سکتا ہے، وزارتوں کے حصول کے لیے ڈاکوؤں کو جو ہے کچے کے ڈاکوؤں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز نہیں کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ بلیک میلنگ کا جو ہے ایک کاروبار جو ہے وہ اس وقت کھلے عام جو ہے وہ ہمیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی کہ بڑے بلیک میلروں کو چھوٹے بلیک میلر جو ہے خود انہی کی زبان میں انہی کے ہتھیاروں سے جو ہے وہ کانوں سے پکڑ کر کانوں کو مروڑ کر اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی اس وقت کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ منسٹر جن کے صاحبزادے جو ہیں وہ یا تو ملک میں نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں، یا پھر وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے وہ دوسرے منسٹروں کے صاحبزادوں کی طرف سے اپنے والد سے بڑھ کر جو ہے وہ پروٹوکول لے رہے ہیں، وہ بھی شاید لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرا اشارہ جن کی طرف ہے ناظرین سب سمجھ گئے ہیں، یہی گرو جی کا کہنا ہے۔ تو یہ تھی خود وادی مہران کی سیاست۔ اس وقت وزارت داخلہ پر جو ہے اس کے منصب پر ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ اسی طریقے سے شکارپور کی جو ایک وزارت ہے یا ایک مشیری ہے، اس کے حصول کے لیے ایک سخت ترین جو ہے وہ سر جنگ کا وہاں سلسلہ جاری ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سابقہ صوبائی وزیر اور ایک ایم پی اے کے بیٹے کو جو ہے وہ دوہرے قتل کی واردات میں ملوث کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ یہ راجنیتی کا کھیل اس وقت جو سندھ میں چل رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ کی سیاست جو ہے وہ ڈاکوؤں اور کرمنل کے گڑھ جوڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت چلائی جا رہی ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سیاست کے ایوانوں کے عنوان سے۔ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔